ہم قبر پر جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں قبر پر، آپ جب روح ہے ہی نہیں وہاں پر تو ہم اس جسم کو جو سڑ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، ہم کیا سلام کریں اس کو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے جب روح وہاں ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی رہے دنیا میں اس کے جسم سے اس کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور اس زمانے میں ڈیجیٹل لائف میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کا جسم سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکے سے چپ میں، ایک ہلکے سے سم کارڈ میں سیٹلائٹ کا تعلق آ سکتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پورا سیٹلائٹ لے کے گھومتے رہتے۔ تو روح ہماری علیین میں ہی کیوں نہ ہو، جسم قبر کے جس بھی کونے میں ہو، اس جسم سے اس روح کا تعلق ضرور رہے گا۔ اور قبر میں جو کچھ بھی سزا ہو کہ جزا ہو، عذاب ہو کہ ثواب ہو، دونوں کا مزہ روح ضرور چکھتی ہے۔ روح کا تعلق جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سننے دیکھنے کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ دنیا میں جو ہم دیکھتے تھے سنتے تھے اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے طاقت روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب قبرستان میں چلتے ہو تو تمہارے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، یعنی چپل کی آواز تک قبر میں اسے سنائی دیتی۔ سننے کی طاقت روح کی بڑھ جاتی ہے، روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف مومنین کے متعلق نہیں، کافروں کے متعلق بھی ہے۔ کافر کے روحیں بھی سنتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں۔ کافروں کی روحیں بھی، خود جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے 70 کے قریب، ایک گڑھے میں ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر خطبہ دیا، بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو بیان کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ زندوں سے بھی کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ حضور ان سے پوچھ رہے تھے کیا اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم حق پر تھے اور ہمارا وعدہ پہنچ چکا اللہ کا؟ حضور ان سے سوال کرتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جواب دنیا میں ایک حجاب ہے، نہیں سنائی دے گا۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، عالم برزخ، عالم برزخ ایک دنیا ہے جہاں سب روحیں ہیں۔ عالم برزخ وہی علیین جو ہے ایک جگہ ہے، لیکن ایک دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کو عالم حیات کہیں آپ، یہ زندگی کی دنیا ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ جسم یہاں رہ گیا اور روح چلی گئی کہاں پر؟ عالم برزخ میں۔ جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو ایک بڑی دیوار ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، یعنی روحوں کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ میں۔ فرق یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے جو کچھ بھی روحوں کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ عالم برزخ کے معاملات ہمارے اوپر ظاہر نہیں رکھے گئے۔ روحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو علم دے دے، اپنے محبوبوں میں سے کسی کے اوپر ظاہر کر دے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن عالم برزخ کے احوال عام لوگوں پر نہیں کھولے جاتے، ہمارے اور ان کے درمیان۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ون سائڈ دیکھے جانے والا شیشہ ہو، یعنی ایک طرف سے باہر کا دکھتا ہے لیکن ادھر والوں کو ادھر کا نہیں دکھتا۔ عالم برزخ اور ہمارے درمیان ایسی معاملات۔ اب عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں کی ایک زندگی الگ ہے۔ جیسے مومنین کی روحیں ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں،
شہیدوں کی روحیں ہیں، صدیقین کی روحیں ہیں، متقین کی روحیں ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں، کافروں کی روحیں الگ ہیں۔ تو جب یہ مقدس روحیں ہیں تو اس دنیا میں وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اس دنیا میں عالم برزخ میں ان کے ساتھ اس دنیا سے بھی اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ رزق دیتا ہے۔ وہ کون سا رزق ہے، کیسا رزق ہے، وہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ جب دنیا ہی بدل گئی تو وہاں کا رزق کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیں آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے ماں کے پیٹ میں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں باہر والوں کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا میں، الگ دنیا میں، اور بچہ جو ہے اندر ماں کے پیٹ میں رہ کر کے باہر کی چیزیں محسوس نہیں کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے ماں کا پیٹ، وہ اندر والا باہر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، باہر والا اندر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، الگ الگ دنیا ہے۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد ہم ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن عالم برزخ کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، عالم برزخ والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، علیین کے مقامات پر انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کی روحیں ہیں، اور کبھی وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی زمزم کے کنویں پر، اور کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور کبھی روضہ رسول کے پاس۔ مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد، کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، 7ویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کے ساتھ، لیکن وہ قید میں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے یمن میں ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے جو سخت ترین بدبو والا پانی ہے، اس کنویں کے پاس کافروں کی روحیں ہوتی، اور بعض ان کے مرگھٹ پر ہی جہاں ان کو جلایا جاتا ہے، جہاں انہیں دفنایا جاتا وہیں ہوتی۔ تو ان کی روحیں اس طرح سے الگ الگ مقامات پر ہیں، لیکن قید میں ہیں، آزاد نہیں۔ فرق دیکھیں، مومن جو ہے اس کی مثال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ہے پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اس کی روح قبض کی جائے گی ایسے سمجھ لو جیسے پنجرہ کھول دیا گیا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ پرندہ پنجرے کے اندر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ باہر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس دن پنجرہ کھلا اب پرندے کی اڑان کہاں تک ہوتی ہے؟ وہ جہاں چاہے، جس وادی میں چاہے، جس پیڑ پہ چاہے بیٹھتا ہے۔ تو اسی کی مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو دی، فرمایا کہ جس دن تمہاری روح قبض ہوگی سمجھ لینا اس دن پنجرے سے نکل گئے، اب تمہاری روح چاہے وہ جنت میں جائے، چاہے وہ روضہ رسول کے پاس ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پاس، اس لیے کہ اب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے مومن کا مرنا بھی نعمت ہے اور کافر کی موت اس کے لیے عذاب ہے۔ ہم تو موت سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد ہمارے لیے وصال محبوب ہے، اللہ سے ملاقات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ انسان کے جسم سے روح جب الگ ہو جاتی ہے تو یہ کہاں رہتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس روح کے متعلق ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے کئی دنوں قبل غالباً روح کے متعلق کوئی بیان دیا تھا، اس پر کچھ سوال بھی مجھے آیا، اس کا تصفیہ بھی کروں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کے جسم میں روح آتی ہے، فلاں کی روح آتی ہے، اور اس کے جسم میں حاضر ہو کر کے فلاں بولتے ہیں۔ ان تمام کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ایک صاحب نے ایک واقعے سے نقل کر کے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ روح کسی کے جسم میں آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور ہمارا تعلق جو ذکر کی مجلس کا ہے یہ زیادہ سے زیادہ روح سے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی روح کی تربیت کے لیے ہی ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم کے متعلق
قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روح کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول اگر آپ سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، یہ عقیدہ یاد رکھ لیں، روح کو فنا نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونا ہے، یعنی جسم ہمارا فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کو فنا۔ روح چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی صفت یا اللہ کا حکم، کوئی فانی نہیں۔ جیسے قرآن پاک بھی، اس کو بھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں جو اوراق ہیں، جو چھپا ہوا ہے، یہ تو ورق بوسیدہ ہوتے ہیں، ہم انہیں دفن بھی کرتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن اللہ کا علم ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے۔ یہ سارے اوراق بھی ختم ہو جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح بھی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو روح کو فنا مانتا ہے وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ اب بات یہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ روح کے قبض ہونے کے بعد یہ کہاں جاتی ہے۔ دو فرشتے ہیں جن کے حوالے کی جاتی ہے، دونوں الگ الگ فرشتے ہیں۔ مومنین کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو ایک فرشتے ہیں رمیائیل، جن کے حوالے کی جاتی ہیں ساری روحیں، اور کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ایک فرشتہ ہے دوما نام سے، اس فرشتے کے حوالے ہوتی ہیں۔ اب یہ دو فرشتے ڈیوٹی پر مقرر ہیں ان روحوں کے لیے، خازن جیسے خزانے کی حفاظت کی جاتی ویسے وہ روحوں کی حفاظت۔ اور فرشتہ کوئی بھی اللہ کا ایک بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے کاموں پر مکمل پہرے داری دیتے ہیں۔ تو مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد فرشتے کے تابع ہیں، لیکن فرق یہ ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین کی روحوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں سیر کرتی۔ بعض مومنین کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کر رہی ہوتی، جو آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے خواب آپ نے سنے کہ فلاں کو ہم نے جنت میں دیکھا، فلاں جنت میں ٹہل رہے تھے، یہ سب معاملات تو روحوں کے ہیں۔ اب تک تو جنت میں کوئی انٹر نہیں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن تب جنت میں جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں انتقال کے بعد لوگوں نے جنت میں دیکھا ہے، یعنی وہ ان کی روحوں کو دیکھا ہے، روحیں سیر کرتی ہیں جنت کی۔ یہ مومنین کی روحیں ہیں، ان کو اختیار ہے۔ اور قرآن پاک میں دو آیتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، اور ایک میں ہے ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ علیین اور سجین یہ دو وادیاں ہیں۔ علیین میں تمام مومنین کی روحیں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کہاں ہے علیین جگہ؟ 7ویں آسمان کے اوپر علیین اس جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ مومنین کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ فرشتہ ہے رمیائیل جو ان کی حفاظت پر مامور ہے، لیکن وہ آزاد بھی ہیں۔ وہ روحیں علیین میں پہنچائی تو جاتی ہیں، آزاد جنت کی سیر کرنا چاہیں سیر کریں۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ چاہے زمزم کے کنویں کے پاس ہزاروں مومنین کی روحیں ہوتی، وہ وہاں پر ہوتی، کچھ خانہ کعبہ کے پاس، کچھ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے پاس۔ یہ مومنین کی روحیں۔ اور کافروں کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ سجین کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے، شیطانی لشکر کی جو جگہ ہے،
शैतानी जो लश्कर है वो है शैतान की ज़ुर्रियत, बहुत बड़ी एक वादी है इल्लियीन, वो शैतानी लश्कर पूरा वहाँ पर मौजूद है। काफिरों की रूहें वहाँ पहुँचाई जाती, लेकिन वो कैद होती हैं, उन्हें आज़ाद नहीं रखा जाता। दौमा नाम से जो फरिश्ता उनकी हिफाजत पर मामूर है, उनमें से कोई रूह को वो आज़ादी नहीं देता। अब यहाँ से पता चला कि जो ये ख्याल है काफिरों की रूहें भटकती हैं, ये गलत है। वो तो मरने के बाद और ज्यादा कैद में जाती हैं, वहां से आने का सवाल ही नहीं होता। काफिरों की रूहें कैद में हैं, मोमिनीन की रूहें आज़ाद हैं। आज़ाद है इसका मतलब ये भी नहीं कि जिस पे चाहे सवार हो जाती हैं। तनासुख अरवाह का अकीदा कुफ्र है, कुफ्र। तनासुख अरवाह किसे कहते हैं? जैसे फलां की रूह फलां के जिस्म में आ गई, यह अकीदा रखना कुफ्र है, इस्लाम से निकल जाएगा बंदा। लेकिन बहुत सारे लोग जिहालत की वजह से इन तमाम मामलात को सच मान लेते हैं। और कुछ इलाकों में ऐसा होता भी है, प्रैक्टिकली तौर पर लोग कहते हैं कि आप बताइए इनके जिस्म पर कौन आया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले से किसी का इंतकाल हुआ, यहाँ पर किसी का इंतकाल हुआ, अब आपके घर में मिसाल के तौर पर आप किसी की दादी थी, दादी का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद कहाँ है आप, कहाँ रह रहे हैं? पार्क साइड विक्रोली में रह रहे हैं। और फिर मुंबई में, मुंबई सेंट्रल में जाएं, वहाँ किसी एक औरत के जिस्म पर वो यहाँ की दादी आई हुई है। वो कैसे पता चला? वहाँ के घर वालों के पास एक खातून है जो बड़बड़ा रही है और कहती है मैं पार्क साइड में रहती थी, फला मुझे फला ने मारा है, फला ने वो किया है, मेरी 4 बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं। वो सब पूरे यहाँ के ख़ानदान की डिटेल बता भी रही है। तो वहाँ के लोग पता करते हुए यहाँ आ गए, पूछा कि यहाँ कोई ऐसी खातून थी? तो लोगों ने कहा हाँ थी। कहाँ है? कहा इंतकाल हुआ। अरे इंतकाल हुआ, वो तो हमारे घर में हमारी फला खाला के जिस्म पर आती है और तुम्हारे घर के सारे किस्से बयान करती। अब इन लोगों को यकीन हो गया कि दादी जो है फला खाला के ऊपर आती। कैसे यकीन हुआ? आप भी उस जगह पर खड़े रहेंगे तो यकीन ही करेंगे कि वो मुंबई में रहने वाली एक औरत विक्रोली की किसी घर के बारे में कैसे जान रही है। इसके 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, घर के मामलात वो वहाँ रहने वाली खातून कैसे जान रही है? ज़रूर इनकी दादी हमारे घर के खाला के जिस्म पर आई है, वही बता रही है। मेरे अजीज़ों, न खाला के जिस्म पर दादी आती, न दादी के जिस्म पर खाला आती है, ये कोई ताल्लुक़ नहीं। इब्लीस शैतान मरदूद किसी के जिस्म पर सवार होता है और वो इधर के हालात ले जाकर उसकी ज़ुबान पर बोलता है ताकि घर वालों को ये लगे कि फलां की रूह आ गई। और रूह के आने का यकीन रख लेता है आदमी तो काफिर हो जाता है। शैतान का सिर्फ यही मकसद होता है। शैतान चाहता है कि इसका ईमान चला जाए, ये मान ले कि इस पर आई हुई रूह है। ये तो खैर मैंने दादी और खाला की मिसाल दी थी, दादी और खाला की मिसाल दे दी, खैर है। लेकिन मुसलमानों में यह अकीदा घर कर गया है कि किसी के जिस्म पर गौसे पाक आते हैं, किसी के जिस्म पर गरीब नवाज आते हैं, किसी के यहाँ सवारी आती है फलां पीर साहब की। ये सवारियाँ क्या हैं? रूहों का इस तरह किसी के जिस्म पर सवार होने का अकीदा रखना कुफ्र है मेरे अज़ीज़। ये नहीं आ सकती इस्लामी अकीदे के बरखिलाफ। मोमिनीन की रूहों का मैंने मकाम बता दिया, वो कहाँ है? आला इल्लियीन में है। अल्लाह हमें भी इल्लियीन में पहुंचा है। और काफिरों की रूहें सिज्जीन में हैं। ये दोनों लफ्ज कुरान पाक में सूरह मुतफ्फिफीन में आए हैं 30वें पारे में। ये सिज्जीन और इल्लियीन 2 मकामात हैं जहां पर काफिरों की रूहें और मोमिनीन की रूहें पहुंचती हैं। मोमिनीन की रूहें आज़ाद तो हैं लेकिन किसी के जिस्म पर सवार नहीं होती, और काफिरों की रूहें मरने के बाद और ज़्यादा कैद हो जाती हैं।